نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح آیات پر کھلے انکار کا عنوان بیان کیا ہے، اور یقیناً جو ہمارے مستقل طور پر درس کے سامعین ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم جب کسی بھی آیت کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ سابقہ امم کے سابقہ واقعات سنا کر آپ کو صرف اطلاع دے دی جائے کہ قرآن میں فلاں قوم کا، فلاں قوم پر عذاب کا، فلاں قوم کی نجات کا ذکر آیا ہے۔ ہمارے درس کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارے درس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ قرآن میرے اور آپ کے لیے مذہب کی کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے، اور جس طرح میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ آب حیات ہے۔ آب حیات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کا انسان رہنے کے لیے اور اس کے روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے قرآن کی تعلیمات ضروری ہیں۔ اگر بندے کے پاس قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں، قرآن کی معلومات نہیں ہے، تو وہ شخص بظاہر تو انسان ہے، لیکن قرآن کی بولی میں، قرآن کے الفاظ میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ڈمروں سے بھی بدتر ہے، یہ قرآن اسے کہتا ہے۔ اور قرآن کبھی کبھی یہ بھی الفاظ کہتا ہے کہ مثلہم کمثل الحمار، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، یعنی بظاہر تو انسان ہے لیکن اس کی سوچ، اس کا زاویہ، اس کا رہن سہن، اس کا طور طریقہ، اس کے قول و قرار کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہے۔ اور بعض ایک مقام پر اللہ نے یوں بھی لفظ فرمائے ہیں کہ مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کتے کی مثال ہے، یعنی اس کا ظاہری طور پر تو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کے اندر جو حرکات ہیں، سکنات ہیں، اس کا جو طور طریقہ ہے، اس کا جو نظام زندگی ہے، اس کی مثال کتے کی طرح مثال ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، قرآن کے احکامات کو پڑھتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی تعریفیں بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ انسان پہ شکوے کرتا ہے، اور شکووں کے بعد اللہ تعالیٰ اس قسم کے الفاظ جب انسان کے لیے کہتا ہے، تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات نہ صرف ہے بلکہ آب حیات بھی ہے۔ قرآن کے بغیر کوئی بھی انسان ہو، اس کی زندگی نہ ادھوری ہے، ناممکن ہے اس کا زندگی گزارنا جب تک اس کے پاس قرآنی تعلیمات نہ ہوں۔ یہ آیت اسی عنوان کو بیان کرتی ہے کہ واضح آیات ہیں، آیات بینات ہیں، لیکن کھلا انکار اور ضد ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی جو وجہ بیان فرمائی ہے، فرمایا غافل نہیں ہے بلکہ فاسق ہیں، یعنی ضد و اناد کی وجہ سے یہ قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر بات تو تھوڑا سا لمبی ہو جائے گی، سب سے پہلے آپ اس آیت کا لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں تاکہ بات کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق،
انزلنا ہم نے اتاری الیکا آپ کی طرف آیات بینات آیات نشانیاں بینات واضح وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتے ان آیات کا ان نشانیوں کا الا الفاسقون مگر نافرمان فاسق ضدی اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہ اتنے ضدی ہیں اتنے عناد پر ہیں اتنے تمرد اور سرکشی میں ہیں اور حد سے آگے بڑھ چکے ہیں کہ واضح دلائل آنے کے باوجود بھی فرمایا یہ انکار کر دیتے ہیں. اور انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان پر بات واضح نہیں ہے بلکہ یہ آخری نبی کو نبی اکرم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. فرمایا اس کے باوجود پھر بھی انکار کر دیتے ہیں. یہ تو آیت کا جو میں نے آیت پر الفاظ بیان کی ہیں بولے ہیں یہ تو تعلق ہے یہودیوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق یہ آیت بیان فرمائی ہے. اب ظاہر بات ہے یہ کتاب ہمارے پاس ہے اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے تو اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو انکار ہوتا ہے آیات بینات کا یا قرآن کا وہ آیات کا انکار صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں ان قرآنی آیات کو نہیں مانتا. یہ صرف انکار نہیں ہے کہ بس جو کہے گا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا میں قرآنی آیات کو نہیں مانتا میں شریعت کو نہیں مانتا میں دین کو نہیں مانتا یہ صرف منکر ہے بلکہ عملی طور پر بھی جو بندہ جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود ضد پر آ کرو سرکشی پر آ کرو ہٹ دھرمی میں آ کرو واضح نشانیاں واضح دلائل آنے کے باوجود انکار کرتا ہے اسے بھی قرآن کی بولی میں فاسق کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ فاسق ہے. اور آیت کی روشنی میں اگر بولوں تو قرآن جب یہودیوں کی یہ خصلت بیان کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا ذہن رکھنے والا جو بندہ ہے دراصل وہی یہودیت کا ذہن رکھتا ہے. جو شخص قرآنی آیات کا قرآنی احکامات کا شریعت کا دین کا صرف عملی طور پر انکار کرتا ہے سب کچھ واضح ہونے کے باوجود یہ شخص بھی اسی دائرے میں آتا ہے جو اللہ کا قرآن یہودیوں کے متعلق بیان کرتا ہے. اور آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ جو انکار کی اصل وجہ ہے وہ ضد اور انکار ہے. قرآن کا جو منکر ہے وہ اکثر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے زمانہ بدل گیا ہے آج کے دور میں یہ دین پہ چلنا ممکن نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دل نہیں چاہتا ہے نفس جھکنا نہیں چاہتا ہے خواہشات رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انکار کرنے والے جو ہیں وہ فاسق ہیں. وہ غافل کا لفظ قرآن نے یہ نہیں بولا کہ وما یکفر بہا الا الغافلون. قرآن کہتے ہیں وما یکفر بہا الا الفاسقون. فاسق کا لفظ قرآن بولتا ہے اور فاسق اسے کہا جاتا ہے یعنی یہ لفظ جب انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی حد سے نکل جانا جان بوجھ کر حکم الہی کو توڑنے والا وہ فاسق ہوتا ہے. اور اس آیت کے حوالے سے اگر فاسق کی آپ تعریف سمجھیں تو یوں سمجھیں کہ جو واضح آیات کا انکار کرے وہ جاہل نہیں کرتے بلکہ وہ کرتے ہیں جو اطاعت کی حدود کو توڑ دیتے ہیں. لہذا آج کا مسلمان بھی بہت سارا عملی طور پر ارتداد کرتا ہے بہت سارا عملی طور پر قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے. ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو واضح عقائد والی آیات کو نہیں مانتا ہے. عقائد میں قرآن کہتا ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے وہ کہتے ہیں نبی ولی بھی عالم الغیب ہے
قرآن کہتے ہیں مختار کل حاجت روا نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی اللہ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, یہ بھی اللہ کے اپنے محبوب ہیں, ان کو بھی اللہ نے اختیارات دے کر رکھے ہیں. ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کے لحاظ سے بشر ہیں, صفت کے لحاظ سے نور ہیں. یہ کہتے ہیں اندروں باہروں نور ہیں. یہ قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے. قرآن کہتا ہے جو بندہ مر جاتا ہے وہ کسی کا کلام پیغام نہیں سنتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں, تو یہ شخص قرآنی آیات کا منکر ہے. یہ آیات بھی اس بندے پر ہیں کہ جو قرآنی آیات کو نہیں مانتا ہے. لیکن ایک طرف دیکھیں تو آج کا جو مسلمان ہے وہ عملی طور پر قرآنی آیات کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے. مثلا حلال اور حرام کے مسائل کو آپ دیکھ لیں تو سود کو مجبوری کہہ دیتا ہے, حرام کمائی کو کہتا ہے کہ بس میرے حالات ایسے نہیں ہیں, جھوٹ اور دھوکے کے کاروبار کو حکمت کہہ دیتا ہے, ہاتھ کی صفائی کہہ دیتا ہے. یہ سب احکامات سے انکار کرنا اس کا عملی طور پر قرآنی آیات سے انکار ہے. عدل دیکھیں, انصاف دیکھیں, اس عنوان میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو عملی طور پر انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن عدل کا, انصاف کا حکم دیتا ہے, مگر ہم اپنے فائدے میں فیصلہ بدل دیتے ہیں. اپنے خلاف آئے تو شریعت یاد نہیں رہتی ہے. یہ بھی آیات بینات کا انکار ہوتا ہے. قرآن پردے کا حکم دیتا ہے, حیا کا حکم دیتا ہے, اخلاقیات کا حکم دیتا ہے, حیا سکھاتا ہے, نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے, مگر ہم کہتے ہیں بس دل صاف ہونا چاہیے جی, یہ تو پرانا تصور ہے, یہ دقیانوسی نظام ہے. نہ میرا بھائی, قرآن میں پردے کا حکم, پردہ کرنا یہ فرائض میں سے ہے. جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, کلمہ پڑھنا فرض ہے, اسی طرح پردہ بھی فرض ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عملی طور پر قرآنی آیات کا انکار کرنا بھی آیات بینات کے زمرہ میں آتا ہے کہ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا جو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا, اور سورہ نساء کی آیت نمبر میرے سامنے ہے. یہ سورہ نساء ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 59, یعنی ایک کم 60. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آپ دیکھیے گا ہم کس طرح قرآنی آیات کا عملی طور پر انکار کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور جو تم میں سے حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, یہ جملہ قابل غور ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا پڑ جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اسے رد کرو طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے. کیا مطلب؟ اسے شریعت میں لے کے آؤ, جمہوریت میں نہیں, شریعت میں لے کے آؤ, اس کا فیصلہ کرو. آگے قرآن شرط لگاتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, فرمایا اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو, فرمایا پھر فیصلے شریعت سے کراؤ. ذالک خیر, یہ بات بہت اچھی ہے, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. جب فیصلے جمہوریت میں آتے ہیں, اپنی چار دیواری شریعت سے باہر نکلتے ہیں تو جگ ہنسائی ہوتی ہے, ہر نتھو پتو ایرا ویرا سنتا ہے. لیکن جب شریعت کی روح سے ہوں, شریعت کے اندر ہوں, تو چار بندوں کو صرف پتہ چلتا ہے. اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کا جو گمان رکھتے ہو پھر فیصلے طاغوت سے کرواتے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو شخص ایسا کرتا ہے جو ذلہم ضلالم بعیدا, شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دیا جائے. لہذا جو آیات بینات ہیں, ایک مسلمان کے لیے پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک وہ تمام آیات کو صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر جب تک نہیں مانے گا, یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہ فاسق ہوتا ہے جو زبان سے بھی مانے اور عمل سے بھی مانے,
اسے ایماندار کہتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔